اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے یہ تین قسم کے گھروں سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے۔ بحیثیت مسلمان کیا اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ سے یا آپ کے گھر سب سے نفرت ہو جائے؟ نعوذ باللہ، مسلمان کے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں۔ لیکن یاد رکھے کہ مسلمان جانے انجانے میں ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، جن کاموں سے انسان اللہ تعالیٰ کی نفرت مول رہے ہوتا ہے۔ ایسے کون سے تین گھر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت سے کون شخص وقف نہیں؟ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ فرمایا ہے، اور یوں آپ کی فہم و فراست ہی وجہ سے کہتے ہیں ایسے مسائل جو کسی سے حل نہ ہوتے ہوں، وہ مسائل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لاتے۔ آپ ان مسائل کو سینکڑوں میں حل فرما دیا کرتے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کے 17 اونٹ اس کے 3 بیٹوں میں اس طرح تقسیم کیے جائیں کہ میرے بڑے بیٹے کو ان تعداد سے آدھے اونٹ ملیں، منجلے کو کل اونٹوں کا تیسرا، جبکہ سب سے چھوٹے کو کل تعداد کا نامہ حصہ ملے۔ اس شخص کے فوت ہو جانے کے بعد شہر بھر کے صاحبانہ دانش بیٹھ گئے، سوچتے ہیں کہ وصیت کے مطابق اونٹوں کو تقسیم کیسے کیا جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ مسئلہ حضرت علی کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا میں یہ تقسیم کر دوں گا۔ آپ نے ایک اونٹ اپنی طرف سے کل تعداد میں مسترن ملایا، اب کل اونٹ 18 ہو گئے۔ پھر آپ نے یوں تقسیم فرمایا، کل اونٹ 18، پہلے بیٹے کو کل اونٹوں کا نصف 9 اونٹ دیے گئے، منجلے بیٹے کو 3/1 یعنی 1/3 6 اونٹ دیے گئے، اور تیسرے کو 9/1 یعنی نواں حصہ 2 اونٹ دیے گئے۔ یوں کل تقسیم شدہ اونٹ 17 برابر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ادھار دیا اونٹ واپس لے لیا۔ یہ تھی آپ کی فراست۔ آپ کی فہم و فراست کا ایک واقعہ یوں بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز عصر پڑھنے لگے تو آپ کا ایک مخالف شخص آیا، تو اس نے آپ کی نماز قضا کروانے کی نیت سے اپنی طرف سے ایسا مشکل سوال کیا جس کا لمبا جواب درکار تھا، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ حضرت علی کی نماز قضا ہو جائے۔ اس نے سوال کیا، اے علی بتاؤ کہ دنیا میں کون سے جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا وہ سب جانور جن کے کان بیر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور وہ سب جانور جن کے کان اندر کی طرف ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ آج سائنس کی تحقیق کے بعد اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت۔ وہ تین گھر کون سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے۔ دوران خطبہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غصہ 3 گھروں پر بھی نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان 3 گھروں سے اللہ کو سخت نفرت ہے۔ یاد رکھو، اس گھر سے اللہ کو سخت نفرت ہے جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ ایسے گھر کو اللہ کے فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں، یعنی ایسے گھر پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری ماؤں ہو بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے اور اپنے گھر کو اللہ کے غضب سے، فرشتوں کی لعنت سے بچائے۔ نمبر 2، وہ گھر جس میں کسی کے ہاتھ کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اسے ناحق پیسے سے اس کا گھر خرچہ چلتا ہو، چاہے یہ پیسہ کسی یتیم کا ہو یا کسی بھی دوسرے شخص کا ہو۔ ایسا پیسہ استعمال کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے گھروں سے نفرت فرماتے ہیں، اس لیے کہ چاہیے کسی کا حق نہ مارا جائے۔ نمبر 3، وہ گھر جس کے گھر والے مہمانوں کے آنے پر ناراض ہوتے ہوں، اس گھر سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں۔ فرمایا جس گھر میں ایسا ہو تو فرشتے اس گھر والوں کی نمازوں کا ثواب نہیں لکھتے۔
اس لیے چاہیے کہ مہمان کی آمد پر ناراض نہ ہو، بلکہ مہمان کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ نے ان 3 گھروں کے بارے میں جان لیا اور یہ بھی جان لیا کہ ایسے کون سے کام ہیں جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گھروں سے اور ان کے رہنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس گھر میں سے اٹھ جاتی ہیں، یوں ایسے گھروں میں پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے ان کاموں کو کوسوں دور بھاگا جائے۔ یاد رہے کہ ایسی نوبت ہمارے گھروں میں تب آتی ہے جب ہماری مائیں بہنیں دین کی تعلیمات سے ناواقف ہو، اور اسی طرح مردوں کو بھی دینی تعلیم کی کمی ان کاموں کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بنیادی تعلیمات سے سیکھنی چاہیے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ وہ عورت جس کو خامد کے مقام اور رتبے کا علم ہوگا، کیا کبھی وہ اپنے خامد کے سامنے اونچا بولے گی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اکثر عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ وہ دین سے دوری کی وجہ سے کرتی ہیں۔ یاد رکھے، کوئی عورت اپنے شوہر کا مقام جان لے تو شوہر کو کھانا پیش کرنے کے بعد اس وقت تک نہیں بیٹھے گی جب تک شوہر کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں مرد کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ مرد عورت پر حاکم ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے مردوں نے مال خرچ کیے، بس نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والی ہے۔ اور شوہر کے مقام کو اس حدیث میں واضح فرمایا گیا ہے۔ عبداللہ بن افی کہتے ہیں، جب معاذ شام سے واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں شام گیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدے کرتے ہیں، تو میری دلی تمنا ہوئی کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی کیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے۔ اگر شوہر عورت سے جماع کی خواہش کرے اور وہ کجاوے پر سوار ہو تو وہ بھی شوہر کو منع نہ کرے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ اسلام تعلیمات دے رہا ہے، عورت ان تعلیمات سے واقف ہوگی تو وہ اپنے شوہر کا احترام کرے گی۔ اسی طرح کسی کا مال ناحق کھانے کے بارے میں بڑی وعید ہے، خاص طور پر یتیم کے مال کو استعمال کرنے پر سخت تنبیہ ہے۔ جب انسان قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے گا تو ان تمام ایسی باتوں کا علم ہوگا جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے۔